ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کان و حق کا بہا، آواز کھول دیو ذرا، کان و حق کا بہا و آلہا، ایمان ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ رضی اللہ عنہم یہ آواز کھول دیو، سمجھ نہیں آ رہی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضرات صحابہ کرام نے اسلام کے لیے خون دیا۔ میرا موضوع اسلام اور ماتم ہے۔ میں دلائل کی دنیا میں آج کی اس کانفرنس سے عظمت صحابہ پہ بات کر کے جاؤں گا۔ صحابہ نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی یادگاری کی۔ مکہ میں سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خون دیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ مجھے بتاؤ کیا سرکار تو عالم نے اور صحابہ نے اگر کوئی ماتم کیا ہو سمیہ کی شہادت پہ دلیل پیش کرے؟ ماتم پہ صبری ہے۔ اسلام صبر کا حکم دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کوئی تکلیف آئے، شہادت ہو، قربانی ہو، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، کائنات کا رب صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لیس منا، اور دنیا والوں سن لو وہ میری امت میں سے نہیں۔ من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہروں کو پیٹا، وشق الجیوب، گریبان کو چاک کیا، وداد داول جاہلیہ، جاہلیت کی آوازوں کو بلند کیا۔ پھر مکہ کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ کیا دنیا میں کوئی ثابت کر سکتا ہے امام کائنات ان کے یاروں نے حضرت خبیب کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ کذاب کے پاس دعوت اسلام لے کے گئے، ان کا جوڑ جوڑ کاٹا گیا۔ حبیب بن زید کی شہادت پہ سید الکونین نے کوئی ماتم کیا ہو؟ کوئی مائی کلال دلیل پیش کر سکتا ہے؟ پھر آقا ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ بدر کے اندر صاحب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 14 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حارثہ شہید ہوئے۔ کوئی مائی کلال دلیل پیش کر سکتا ہے کہ بدر کے شہیدوں پہ سید الکونین نے، آپ کے یاروں نے کوئی ماتم کیا ہو؟ حضرت حارثہ شہید ہوئے، نوجوان کی شہادت پہ اس کے خاندان ماں نے کوئی ماتم کیا ہو؟ آگے چلیے، پھر احد کے اندر اللہ کے حبیب کے 70 صحابہ شہید ہوئے، پیارے حنظلہ شہید ہوئے۔ آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کے چچا، ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ دنیا والوں سنو، میرا یہ چچا سید الشہداء ہے۔ مجھے بتاؤ اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، حنظلہ کی شہادت پہ ماتم ہوتا، اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، مصعب بن عمیر کی شہادت پہ ماتم ہوتا، اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، امیر حمزہ کی شہادت پہ ماتم ہوتا۔ اسلام میں ماتم نہیں، ماتم میں صبری ہے، اور اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اور جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار نے شہادت پائی، زید بن حارثہ نے شہادت پائی، عبداللہ بن رواحہ نے شہادت پائی۔ کوئی مائی کلال بتا سکتا ہے کوئی ماتم ہوا ہو؟ پھر قرآن کے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا۔ کوئی مائی کلال ہے جو دلیل پیش کرے کوئی ماتم کیا گیا ہو؟ پھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اہل کفر نے شہید کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ اگر اہل مدینہ نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی مائی کلال دلیل پیش کرے۔ پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جس کو سرکار عالم نے 2 بیٹیاں دی، مدینہ میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اہل مدینہ نے اگر حضرت عمر حضرت عثمان کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو، کوئی مائی کلال
دلیل پیش کرے، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے سازش کر کے دارالخلافہ تبدیل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرو حضرت علی کے بیٹوں نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اہل بیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو؟ اہل بیت نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ماتم کا آغاز ملا باقر مجلسی لکھتا ہے جلال العیون میں، اور شیعہ حضرات اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیا کرو۔ ملا باقر شیعہ لیڈر، جلال العیون کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ آج دلائل کی دنیا میں ماتم پہ بات کر کے جاؤں گا۔ ملا باقر مجلسی شیعہ کہتا ہے، جلال العیون میں لکھتا ہے کتاب بھی تمہاری، قلم بھی تمہارا، پریس بھی تمہارا۔ کہتا ہے ماتم کا آغاز کربلا میں سب سے پہلے قاتلین حسین نے کیا۔ اور کہتا ہے ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ اور میں پوچھتا ہوں پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کو شہید کیا، کن لوگوں نے شہید کیا؟ خط لکھ کے کوفے والوں نے بلایا، استقبال کوفے والوں نے کیا۔ پھر میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کوفے والوں نے بے وفائی کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا۔ میں دلائل کی دنیا میں بات کر کے جاؤں گا کہ مجھے کربلا میں یہ کوفے والے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے مجھے شہید کریں گے۔ ناسخ التواریخ ہے، صفحہ 156 ہے، جلد 6 ہے۔ ناسخ التواریخ کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حسین ابن علی کیوں رو رہے ہو؟ خط دکھائے، یہ دیکھو ان کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کے مجھے بلایا ہے، آج میرا ساتھ چھوڑ دیا، بے وفائی کی، یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوفہ کے لوگ کربلا کے میدان میں مجھے شہید کریں گے۔ امت مصطفیٰ کو یہ بتایا کہ مجھے بلایا بھی کوفے والوں نے ہے اور مجھے شہید بھی کوفے والے کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کون حسین؟ جنت کے شہزادے حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ آمنہ کے لال کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حسین۔ کون حسین؟ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر حسین۔ کون حسین؟ جنت کے شہزادے حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوفے کے لوگ مجھے شہید کریں گے۔ پھر میں صحیح بخاری سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، میری تقریر دلائل کی دنیا پہ مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک شخص نے پوچھا اگر احرام کی حالت میں مکھی مر جائے، مچھر مر جائے، کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے سوال کرنے والے، احرام کی حالت میں مکھی مر جائے کفارہ کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے ایران سے آیا ہے۔ فرمانے لگے او عراق کے ظالموں، تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے
फरमाया था उमर यहाँ अताया मैंने दुनिया, ये दुनिया में मेरे जो फूल है तुमने नबी के नवासों को करबला के मैदान में शहीद किया, आज मक्खी और मच्छर का कफारा पूछते हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर सही बुखारी का वाले उम्मत को बताया कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कातिल कूफा के लोग हैं। मैं पूछता हूँ जाओ मुझे अहले बैत के घराने से मातम साबित कर दो, ताज़िया साबित कर दो, सीना कूबी साबित कर दो। मेरा पूरी दुनिया की शियत को चैलेंज है, जाओ ज़ैनुल आबिदीन ने मातम किया हो, घोड़ा निकाला हो, सीना कूबी की हो, जाओ हजरत हुसैन की बेटी सकीना ने मातम किया हो, दलील पेश करो, हवाला पेश करो। ज़ैनुल आबिदीन ने मातम किया हो, हवाला पेश करो। हजरत हुसैन की बेटी फातिमा ने मातम किया हो, हवाला पेश करो। इमाम बाकर ने मातम किया हो, हवाला पेश करो। इमाम नकी ने मातम किया हो, हवाला पेश करो। इमाम तकी ने मातम किया हो, हवाला पेश करो। और दुनिया की शियत जहर का प्याला पी सकती है, अहले बैत से मातम साबित नहीं कर सकती। आगे चलिए, तारीख अल यकूबी से जलाल यून से साबित करने लगा हूं। ज़ैनुल आबिदीन ने कूफा के अंदर कुछ लोगों को मातम करते देखा, बंदे भी मर्द भी मातम कर रहे थे, औरतें भी मातम कर रही थी। जलाल यून तारीख आज इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी बेटा दलाइल की दुनिया में ज़ैनुल आबिदीन ने कूफा के अंदर लोगों को पीटते देखा, मातम करते देखा। मर्द भी पीट रहे थे, औरतें भी पीट रहे थे। और ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, हाउलाए यबकूना अलैना, ये लोग हम पे आज मातम कर रहे हैं, पीट रहे हैं। और मुझे बताया जाए हाउलाए यबकूना अलैना फमन कतलना, और मुझे बताया जाए अगर ये पीटने वाले हैं खानदाने रसूल को शहीद करने वाले। ज़ैनुल आबिदीन ने इस बात का ऐलान किया कि मातम का आगाज कातिलीन हुसैन ने किया, मातम का आगाज कूफे वालों ने किया। मैं बात कर रहा था, मैं इंशाअल्लाह दलाइल की दुनिया में बेगम कोट के, आज बेगम कोट में भी 22 साल से रद्द शियत पे हर साल बयान करता हूं। अल्लाह की तौफीक से अब आगे चलिए, जलाल अयून का हवाला है सैयदा ज़ैनब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बहन ने इस बात की गवाही दी कि मेरे भाई को शहीद करने वाले, रोने वाले, पीटने वाले, ताज़िया निकालने वाले, घोड़ा निकालने वाले ये कूफी लोग हैं। उन्होंने कूफा के अंदर औरतों को, बंदों को मातम करते देखा और क्या कहा, ओ जालिमों, तुमने ही अहले बैत को शहीद किया है और तुम ही रोते हो। और सुन लो, तुमने आले रसूल को शहीद किया है, क़यामत तक तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, तुम क़यामत तक रोते और पीटते रहो। जलाल यून किताब शिया की, कलम शिया का, प्रेस शिया का। ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा कि तुमने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनके रफ़का को शहीद तुमने किया है, पीट तुम रहे हो और क़यामत तक अल्लाह की लानत और अज़ाब तुम पे बरसता रहेगा। काबा के रब की कसम है, हजरत ज़ैनब
علی کی لخت جگر نے حسین کی بہن نے بددعا کی ہے، یہ قاتلین حسین قیامت تک زنجیریں مارتے رہیں گے، خون بہاتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے۔ ہو بغض جن کے سینے میں صدیق کا، فاروق کا، جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے، نبی کے دورے داماد کو برا کہیں، پیغمبر اسلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کہیں یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی کتاب ہے، کعبہ کے رب دی قسمیں قیامت تک نہ ظالمانوں جوتیاں پہندیاں رہنیاں نے۔ ہو بغض جس کے سینے میں صدیق کا، فاروق کا، قیامت تک وہ سینے پیٹتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا دلائل کی دنیا میں، اللہ کے فضل سے آگے چلیے انشاءاللہ یہ بات دلائل کی دنیا میں چلے گی۔ فاطمہ بنت حسین نے کیا کہا؟ احتجاج طبرسی ہے، کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا، اور ذمہ دار ہوں، صفحے بھی لکھ کے آیا ہوں، حوالے بھی لے کے آیا ہوں، دلائل کی دنیا میں آیا ہوں۔ احتجاج طبرسی کے اندر فاطمہ بنت حسین نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ او لوگو سنو، فاطمہ بنت حسین کا اعلان، اور ظالموں کوفیوں، تم نے میرے بابا حضرت حسین کو شہید کیا، تم نے ہمارا خون حلال کیا، ہمارے خیمے کو لوٹا، اور سن لو کوفہ کے شیعوں، قیامت تک تم پہ رب کی لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت زینب نے کتاب تمہاری، قلم تمہارا، یہ اعلان کیا کہ میرے بھائی کے قاتل کوفہ کے لوگ ہیں۔ حضرات، اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے، ماتم بے صبری ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ علامہ شہید کے روحانی بیٹے، یہ یزدانی شہید کے روحانی بیٹے جب تک زندہ ہیں عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور آخری حوالہ میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آخری حوالہ سنیے، دلائل کی دنیا میں سنیے، جلاء العیون کے اندر یہ بات موجود ہے، سیدہ زینب کی گواہی ہے، وہ بات کیا موجود ہے؟ حضرات کہ قاتلین حسین یہ کوفی ہیں، اور آخری حوالہ پیش کروں، کوفہ کے اندر وڈیرے لوگ جو قتل حسین میں شامل تھے اکٹھے ہوئے، کہتے ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، ہم نے خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا، ہم نے بدعہدی کی، آل رسول کو ہم نے قتل کیا، اور ہم پر اللہ کا عذاب اور لعنت قیامت تک برستی رہے گی، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے۔ اور کوفہ کے سرداروں نے، وڈیروں نے تسلیم کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے شہید کیا ہے، اور کوفی شہید کرنے والے، کوفی پیٹنے والے، کیا اللہ کی قسم وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بیٹے دیے، خون دیا، انگاروں پہ لیٹے، سولیوں پہ لٹے، ہاتھ کٹوائے، ٹانگیں کڑوائی، پرچم اسلام کو دنیا میں لہرا دیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جو انگلی صدیق اکبر کے خلاف اٹھے اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ فاروق اعظم کے خلاف اٹھے اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم، جو زبان حضرت علی کے خلاف اٹھے گی اسے بدی سے پھینک دیا جائے گا، جو امیر معاویہ کے خلاف بولے گا اس کی کھال اتار دی جائے گی، جو شہدائے کربلا پہ تنقید کرے گا، ہم صاف کہتے ہیں جو شہدائے کربلا کا منکر ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے لیے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کیا تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے، تختہ دار پہ لٹنا پڑے، گولیاں کھانی پڑے، ہاتھ کٹے، بچے ذبح ہوں؟ یہ شیخ راشد بھی، یہ بڑا دیوانہ پروانہ، مجھے بتاؤ کیا ناموس صحابہ کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟
ہاتھ اٹھا کے تیار ہو۔ علامہ شہید نے فرمایا تھا بیگم کوٹ کا جلسہ اگر صحابہ نہ ہوتے، بیگم کوٹ کا جلسہ نہ ہوتا، یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، میں اولاد بھیڑا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، اودی جتی تو میں پگ وار دیواں، ناموس رسالت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو۔ پھر میرے نعرے کا جواب دو، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے اہل بیت، شہدائے اہل بیت، اسلام زندہ، پاکستان زندہ ہے زمانے میں، فدا شان محمد تابندہ رہے گا، یوں ہی گلستان محمد ہو لاخیزاں لالا کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کے لوگ ملتا رہے گا۔ یزدانی شہید کی ان شعروں پہ بات ختم کر دوں، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چندوں میں چن وار دیواں، میں اولاد بھیڑا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ سبحان ربکا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔